بھی جب بھابھی کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ بہت روشن اور چمکدار لگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ نہ جانے بھابھی چھپ کر ایسا کیا اپنے چہرے پر لگاتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت اور گوری گوری نظر آتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے تو کچھ اور ہی کمال ہے۔ بھابھی کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے ہوتے کہ ان سے جب بھی پیسے مانگو وہ آرام سے دے دیتی، کبھی انہوں نے واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا۔ میں حیران ہوتی کیونکہ بھائی کی تنخواہ تو اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھابھی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ میں یہ سوچتی تو ضرور، لیکن بھابھی سے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی، کیونکہ اگر میں بھابھی سے پوچھتی تو شاید وہ غصہ کر لیتی اور مجھے دوبارہ مانگنے پر بھی پیسے نہ دیتی۔ اب تو میرا اپنا لالچ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں ان سے کبھی بھی پوچھ نہ سکی۔ لیکن جب مجھے اس بات کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو میں خوف اور حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھابھی کے پاس بے تحاشا دولت ہونے کا راز جب مجھے پتہ چلا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائی کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے اور یہ بھابھی ہم غیروں سے بیاہ کر لے کر آئے تھے۔ بھائی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ وہ نوکری پر لگے تھے اور نوکری بھی اچھی خاصی تھی، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس لیے جیسے ہی بھائی نوکری پر لگے امی کا ارمان جاگ اٹھا۔ وہ عام ماؤں کی طرح فوراً بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر گئیں۔ حالانکہ بھائی کہنے لگے کہ امی ابھی مجھے 2 سال نوکری کرنے دیں، کیونکہ تب تک میرا کیریئر سیٹ ہو جائے گا اور میں اپنے خاندان کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے اٹھا سکوں گا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، امی بھائی کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ نہیں اب میں تمہاری شادی کر کے ہی رہوں گی، جبکہ بھائی کہنے لگے کہ پہلے آپ چھوٹی کی شادی کر دیں۔ لیکن امی کہنے لگیں وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس لیے اس کی شادی ابھی نہیں کرنی، پہلے تم اپنا گھر بساؤ، گھر میں بہو آئے گی، کچھ رونق ہوگی، میں سارا دن دیواروں کو تکتی رہتی ہوں، تم نوکری پر چلے جاتے ہو اور وہ کالج چلے جاتی ہے، تو میرے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے، تمہارا گھر آباد ہوگا، بچے ہوں گے، گھر میں رونق ہوگی، مجھے اب یہ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ امی نے جذباتی بلیک میل کر کے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیا اور یوں بھائی نے ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے ادھر ادھر لڑکیاں دیکھنی شروع کی، لیکن انہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی، جبکہ بھائی کی طرف سے تو کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ بھائی نے بس یہی کہا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، اور امی نے اپنے ذہن میں لڑکی کے متعلق کافی اونچا معیار بنا رکھا تھا۔ اور پھر کافی ساری لڑکیاں دیکھنے کے بعد جب میں اچھی طرح اکتا چکی تھی تو ایک دن میں نے امی کے ساتھ لڑائی کی، امی آخر آپ کو کون سی ایسی لڑکی چاہیے؟ آپ نے کتنی لڑکیاں بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی، آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ان کا دل کتنا برا ہوا ہوگا، لیکن آپ نے ان کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا۔ اب آپ خود خیال کریں اور صرف ان کے گھر لڑکی دیکھنے جائیں جہاں پہ آپ نے پہلے تصویر دیکھ رکھی ہو۔ امی کو شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ ذرا چپ سی کر گئی تھیں۔ پھر رشتہ کروانے والی نے کوئی 2-3 تصویریں دکھائیں جس میں سے امی کو بھابھی بہت پسند آئیں، اور یوں امی جیسے ہی ان کے گھر پہلی بار گئیں تو انہیں بھابھی دیکھنے میں اتنی اچھی لگیں کہ انہوں نے اسی وقت بھابھی کا رشتہ مانگ لیا اور فوراً ہماری طرف سے ہاں کہہ دی۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور ایک بار پھر وہ گھر آ کر بھائی سے بھی مل گئے۔ یوں پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ طے ہو گیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ بھابھی بھائی کو بھی بہت پسند آئیں اور وہ ان کی تصویر دیکھ کر کافی خوش تھے، انہیں بھی بھابھی کافی پسند آئی تھی اور یوں بھابھی ہمارے آنگن میں رونق بن کر اتر آئیں۔ بھابھی بہت خوبصورت اور ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ بھابھی کے گھر والے ہم سے اسٹیٹس میں اونچے تھے، لیکن شکر ہے کہ ہمارا اسٹیٹس بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن بھابھی لوگ ہم سے کافی بہتر تھے۔ بھابھی جہیز میں کافی کچھ لے کر آئی تھی، اس کے علاوہ وہ ان کے پاس کافی قیمتی چیزیں بھی موجود تھیں۔ بھابھی کو دیکھ کر میں خوش ہوتی رہتی تھی اور یوں میں نے دنوں میں ہی ان کے ساتھ کافی دوستی کر لی۔ بھابھی عادت کی بہت اچھی تھیں اور ہمیشہ بڑے پیار سے محبت سے بولتی تھی، اور جب بھی بھابھی کو دیکھتی تو میرے دل پر عجیب سا اثر ہوتا، مجھے وہ اتنی پیاری لگتی کہ میرا دل کرتا کہ میں انہیں دیکھتی رہوں۔ بھابھی ہمیشہ تیار ہو کر رہتی، ان کی جلد چمکدار لگتی اور وہ ہمیشہ مسکراتی آنکھوں سے بات کرتی۔ ایک دن امی سو رہی تھی تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، مجھے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے بھابھی کے کمرے میں چلی آئی اور بھابھی سے کہا کہ بھابھی بھائی تو صبح صبح کہیں چلے گئے ہیں اور امی سو رہی ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھے دے دیں، امی جب اٹھیں گی تو پھر میں ان سے آپ کو لے دوں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے بھابھی سے کہا تو بھابھی الٹا مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی گڑیا یہ کیا بات کی ہے تم نے، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھے کہہ دیتی، لیکن واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے مجھے پیار سے ڈپٹتے ہوئے کہا تو میں ذرا سی شرمندہ ہو گئی۔ بھابھی نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ ہی پیسے دے دیے
اور کہا کہ باقی کے پیسے اپنی شاپنگ میں خرچ کر لینا۔ میں نے خیرت سے بھابھی کو دیکھا اور کہا بھابھی یہ سارے پیسے میں رکھ لوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں تمہیں ہی تو دے رہی ہوں، کیا یہاں پر کوئی اور ہے؟ بھابھی نے شرارتاً ادھر ادھر نگاہیں گھما کر دیکھ کر کہا۔ میں بھی مسکرا دی اور بھابھی کا شکریہ ادا کر کے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ بھابھی کے اس عمل کی وجہ سے میرے دل میں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوئی کہ بھابھی نے میرا اتنا خیال کیا اور میری ضرورت سے زیادہ رقم مجھے دے دی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، اس دن کے بعد سے کبھی بھابھی خود ہی مجھے کچھ پیسے تھما دیتی اور کبھی جو مجھے ضرورت پڑتی تو میں بلا جھجک ان سے مانگ لیتی۔ بھابھی کی ایک عادت اچھی تھی کہ میں ان سے جتنے بھی پیسے لیتی وہ نہ تو بھائی کو اس بارے میں بتاتی اور نہ ہی امی سے کوئی شکایت کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر بھابھی سے بلا جھجک پیسے مانگ لیتی۔ ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی، میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک میری سہیلی کا فون آ گیا۔ میں فون پر بات کرتے کرتے باہر چلی آئی۔ امی اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرتی تھیں اور بھائی دفتر ہوتے تھے۔ میں بات کرتے کرتے بھابھی کے کمرے کے پاس سے گزری تو دیکھا بھابھی شیشے کے آگے بیٹھی ہوئی کسی سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ نہ تو انہوں نے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی اور موجود تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ بھابھی مسلسل ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی اور حیرت سے بھابھی سے سوال کیا بھابھی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے نظر دوڑائی اور بھابھی سے پوچھا تو وہ پہلے تو گڑبڑا سی گئی اور پھر کہنے لگی گڑیا کسی سے نہیں بات کر رہی تھی، بس خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، آؤ بیٹھو ہم دونوں مل کر باتیں کرتے ہیں۔ بھابھی نے ایک دم مجھے جواب دیتے ہوئے کہا تو میں نے کہا بھابھی میں ابھی اپنی دوست سے فون پہ بات کر کے آتی ہوں۔ میں اپنی سہیلی سے بات کرنے لگ گئی اور کچھ دیر بعد یہ بات میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے دوبارہ بھابھی سے اس بارے میں نہیں پوچھا، لیکن اب اکثر ایسا ہونے لگا۔ بھابھی مجھے اکثر ہی شاپنگ کے لیے پیسے دے دیتی۔ ایک دن امی نے بھی مجھ سے اچانک ہی پوچھ لیا گڑیا مجھے سچ سچ بتاؤ یہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تم اتنی شاپنگ کر کے آتی ہو تو یہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں امی کی بات سن کر تھوڑا سا گڑبڑا سی گئی اور امی سے یہی کہا امی وہ دراصل میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اب وہ نکلی ہے تو میں نے سوچا اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید لوں۔ میں نے گڑبڑا کر امی سے جھوٹ بولا، لیکن امی کی آنکھوں میں مجھے شک دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اب میں اس کے بعد کافی محتاط ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو یہ پتہ چلے کہ میں بھابھی سے پیسے لیتی ہوں، کیونکہ ان پیسوں سے میری کافی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں، بلکہ اب تو کالج میں سہیلیوں کے آگے میری خوب ٹور بن جاتی تھی جب میں کینٹین سے اچھی خاصی چیزیں کھانے کے لیے لے کر آتی تھی، اور جب میں انہیں یہ بتاتی تھی کہ یہ سب پیسے مجھے میری بھابھی دیتی ہیں تو وہ بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میری بھابھی اتنی اچھی ہے۔ ان کی بھابھیاں تو انہیں 1 روپیہ تک نہیں دیتی تھیں۔ وہ اکثر مجھ سے اس بات پر حسد کرتی کہ میری بھابھی مجھے اچھی خاصی رقم بغیر کسی وجہ کے پکڑا دیتی تھی۔ میں خود بھی اس بات سے بہت خوش ہوتی تھی، تاہم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بھابھی آخر اتنی رقم کیوں پکڑا دیتی ہیں اور بھائی کے پاس اتنے پیسے کیسے آتے ہیں؟ تو وہ کوئی نوکری تھوڑی کرتی ہیں اور نہ ہی بھائی کی اتنی زیادہ تنہا تھی کہ وہ بھابھی کا اتنا زیادہ جیب خرچ لگا دیں، اور مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بھابھی سے ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ میں الجھتی جا رہی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، بھائی کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، رقم اچھی خاصی تھی اور بھائی کافی پریشان تھے، لیکن لازمی آج کے آج ہی وہ رقم چاہیے تھی۔ بھابھی نے ایک دم سے اندر سے انہیں مطلوبہ رقم لا کر دے دی۔ بھائی چونک گئے اور حیران ہو کر بھابھی سے پوچھا کہ اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو بھابھی مسکرا کر کہنے لگی دراصل میری جتنی بھی سلامیاں اکٹھی ہوئی تھی میں نے ان سب کو ایک جگہ پر چھپا کر رکھ دیا تھا، باوقت ضرورت کام آنے کے لیے میں نے سنبھال دیا تھا، اور اب آپ کو جب ضرورت ہے تو میں نکال کر لے آئی ہوں۔ بھابھی نے نرمی سے کہا تو بھائی نے بھی سر ہلا دیا اور بھابھی سے وہ پیسے پکڑ کر وہ فوراً باہر چلے گئے۔ نہ جانے بھائی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ انہیں یکمشت اتنی رقم چاہیے تھی۔ وہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ بھابھی کے پاس اتنی سلامیاں اکٹھی ہوئی تھی، اور پھر تب سے لے کر 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھابھی نے ابھی تک وہ خرچ نہیں کی تھی، حالانکہ وہ مجھے بھی وقتاً فوقتاً کافی رقم دیتی رہتی تھی اور خود وہ اپنے آپ پر بھی کافی رقم خرچ کرتی رہتی تھی۔ پھر ایسا کون سا قارون کا خزانہ تھا جو اب تک ختم نہیں ہوا تھا؟ مجھے اب بھابھی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں یا پھر وہ کوئی غلط کام کرتی ہیں جس کی بدولت ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے۔
اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بھابھی سے کیسے بات کروں. میں کیسے ان سے پوچھوں کہ آخر وہ کیا کرتی ہیں. ان کے پاس اتنی رقم کہاں سے آتی ہے. لیکن اب یہ ہوا تھا کہ میں بھابھی کے اوپر نظر رکھنے لگی تھی. میں دھیان رکھتی تھی جب بھی بھابھی اکیلی ہوتی تو وہ کیا کرتی. بھابھی اکثر تیار ہو کر بیٹھی رہتی اور میں نے انہیں خود سے باتیں کرتے کئی بار دیکھا تھا. لیکن جب میں پوچھتی تو وہ انکار کر دیتی. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خود سے باتیں نہیں کرتی بلکہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بھابھی خود سے باتیں کرتی رہتی ہیں. انہی دنوں ایک بار عجیب سی بات ہوئی جسے مجھے حیران کر کے رکھ دیا اور پھر بھابھی کی حقیقت میرے سامنے آ گئی. دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ آج امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور بھائی امی کو لے کر ڈاکٹر کی طرف چلے گئے تھے. میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے. میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک مجھے پیاس لگی. میں اٹھ کر کچن میں گئی تو دیکھا سامنے ہی بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ بھابھی سے کہتی ہوں کہ باہر سے کچھ آرڈر کر دیں کیونکہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی. یہی سوچ کر میں بھابھی کے کمرے میں چلی آئی. لیکن یہ دیکھ کر میں شدید حیران ہو گئی کہ بھابھی کے آگے بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے. وہ اچھی خاصی رقم تھی اور بھابھی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. میں دروازے میں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی. بھابھی کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ جیسے گڑبڑا سی گئیں. ان کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور انہوں نے ان پیسوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی. مجھے کہنے لگی آؤ گڑیا آؤ کوئی کام تھا کیا. میں چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پائی اور پھر بھابھی سے کہا بھابھی یہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے. میں نے حیرت سے ان سے دریافت کیا تو چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی اور پھر کہنے لگی گڑیا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم کسی کے ساتھ وہ بات تو نہیں کرو گی. بھابھی نے جیسے بے بسی سے منت بھرے انداز میں کہا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا بھابھی آپ بالکل بے فکر رہیں میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی. آپ پریشان نہ ہوں مجھے بتائیں یہ اتنی رقم کہاں سے آئی ہے. میں نے دوبارہ بھابھی سے پوچھا تو پھر بھابھی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا دراصل یہ ساری رقم مجھے ایک جنزادے نے دی ہے اور وہ مجھے بہت سارے پیسے دیتا رہتا ہے. میں انہیں خرچ کرتی رہتی ہوں. بھابھی نے کہا تو میں شدید خوفزدہ ہو کر حیران رہ گئی. جنزادہ یہ سب آپ کو ایک جنزادے نے دی ہے. میں نے بھابھی سے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی اور کہنے لگی ہاں یہ سب کچھ ایک جنزادے کی مہربانی ہے. اسی کی بدولت مجھے اتنی رقم ملی ہے کہ میں اپنی ہر ضرورت زیادہ بہتر انداز میں پوری کر سکتی ہوں. بھابھی نے بڑے پراسرار طریقے سے کہا تو میں ان سے یہ پوچھنے اور پوچھے بنا نہیں رہ سکی کہ آخر وہ جنزادہ ان پر اتنا مہربان کیوں ہے اور اس نے اتنی زیادہ دولت انہیں کیوں دی ہے. میرے یہ پوچھنے کی وجہ سے بھابھی کہنے لگی دراصل یہ تب کی بات ہے جب میری دادی زندہ تھیں. وہ ہمیشہ ذکر کرتی رہتی اور میں چونکہ دادی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی تو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی. دادی کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی تھی. وہ اکثر بھی مجھے پیسے دیتی رہتی. ایک دن میں نے دادی سے پوچھ لیا کہ دادی آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. دادا نے آپ کو دیے ہوں گے. تو میری بات سن کر وہ بڑے پراسرار طریقے سے مسکرا دی اور کہنے لگی بیٹا دراصل یہ سارے پیسے مجھے جنات کی طرف سے آتے ہیں. اور دادی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے ان سے پوچھا جنات کی طرف سے لیکن کیوں جنات آپ کو اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں. تو دادی کہنے لگی دراصل میں جنات کے لیے عمل کرتی تھی اور تبھی میرے اوپر ایک جن ذات عاشق ہو گیا تھا. تب تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا لیکن پھر میں جب بھی اکیلی ہوتی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور مجھے دیکھتا رہتا. میں اسے خوفزدہ رہنے لگی تھی لیکن ایک دن ہمت کر کے میں نے اس سے کہا تم کیوں آتے ہو. تمہارے آنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے. میں خوفزدہ رہتی ہوں. میں نے بے بسی سے اسے کہہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں. بس تم یوں ہی میرے پاس میرے سامنے تیار ہو کر رہا کرو. اس جنزادے کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میرے منہ سے کچھ الفاظ نکلے جسے سن کر اس جنزادے نے میرے اوپر جیسے پیسوں کی بارش کر دی ہو. اس نے مجھے اتنی دولت سے نوازا کہ میں حیران رہ گئی. اتنے زیادہ پیسے میں نے زندگی میں پہلی بار اکٹھے کبھی نہیں دیکھے تھے اور انہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. اب یہ ہوا کہ میں نے ان پیسوں اور اس جنزادے کے متعلق تمہارے دادا کو بھی بتا دیا. وہ بھی یہ سب سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اگر وہ جنزادہ ناراض ہو گیا تو کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن میں نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ اب میں اسے ناراض نہیں ہونے دوں گی. اس کے بعد میں نے اس دولت کو خرچ کرنا شروع کیا اور پھر میں نے اپنا
گھر بار بنایا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. پھر اب یہی ہونے لگا، مجھے وہ جن زیادہ اتنے پیسے دیتا کہ میری ساری مشکلات دور ہو جاتی، بلکہ میں اب ان پیسوں سے دوسروں کی بھی مدد کرتی. دادی نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے. اور میں نے ان سے پوچھا آخر وہ کیا الفاظ تھے جنہیں سن کر وہ جن زیادہ آپ پر پیسوں کی بارش کرتا رہا. میں نے تجسس سے دادی سے پوچھا تو انہوں نے کچھ بتایا، میں نے جیسے ذہن نشین کر لیا. پھر وقت یوں ہی گزرتا رہا. جنزادی کی بدولت دادی کو بہت زیادہ دولت حاصل ہوئی اور انہوں نے اس کے ساتھ بہت سے فلاحی کام بھی کیے. ایک دن اسی طرح جب میں 18 سال کی ہو چکی تو مجھے بھی چھت کے اوپر کوئی شخص نظر آ رہا تھا. میں تب چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی کہ وہاں پر منڈیر کے پاس کوئی کھڑا تھا. میں سمجھی کہ شاید میرے چچا یا تایا کے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا، لیکن جب میں نے اس کو پلٹ کر اپنی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھی. میں نے خوف کے عالم میں اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جنزاد ہوں. اس کی مسکراہٹ بڑی گہری تھی. نہ جانے کیسے میں نے گھبراہٹ کے عالم میں دادی کے وہی الفاظ دہرا دیے جنہیں سن کر اس جنزادے نے مجھے ڈھیروں دولت پکڑا دی. میں اتنے پیسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، تاہم میں اب بھی خوف زدہ تھی. اور پھر مجھے دادی کی بات یاد آئی کہ دادی نے تو کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ وہ کلمات کہنے سے جنات پیسوں کی بارش کر دیتے ہیں. میں حیران تھی میرے منہ سے وہ سب کیسے نکل گیا، اور اب میرے پاس بہت سارے پیسے تھے. مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے دادی کو یہ بات بتا دی. تو دادی کہنے لگیں کہ اگر وہ جنزاد تم پر عاشق ہے اور اس نے تمہیں اتنے پیسوں سے نوازا ہے تو اب تم اس سے بے رخی نہیں برت سکتی، نہ ہی اس سے خوف زدہ ہو سکتی ہو. وہ جب بھی حاضر ہو تمہیں اس سے ہنس کر بات کرنی ہوگی، کبھی اس سے خفا مت ہونا، کبھی اس سے ناراض نہ ہونا، اور کبھی ویسے خوف زدہ مت ہونا. وہ ہمیشہ تم پر مہربان رہے گا. دادی نے مجھے کہا. اب میں تھوڑا خوف زدہ تو ہو گئی تھی، لیکن اتنے پیسوں کا لالچ میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا. اب اکثر ہی ایسا ہوتا، وہ جنزادہ جب بھی آتا تو میں سچ بن کر رہتی اور وہ میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہتا. وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا تھا. میں پہلی پہل تو اس کھیل سے بہت خوش تھی، لیکن پھر مجھ پر خوف طاری ہونے لگا. اور پھر ایک دن یہ بات میرے امی ابو کو پتہ لگ گئی اور انہوں نے میری دادی کے ساتھ بہت لڑائی جھگڑا کیا. ان کا کہنا تھا کہ دادی نے اپنا گھنونا کھیل مجھے بھی اس میں شامل کر لیا ہے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ گھر والے دادی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں دادی کے کاموں سے نفرت تھی. میں نے پہلے تو کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب جب میں نے دیکھا تو گھر والے تو دادی سے ناراض ہی رہتے، اپنے بچے ان کے پاس نہ بھیجتے بلکہ خود بھی ان کے پاس آ کر نہ بیٹھتے. مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری امی مجھے بھی منع کرتی تھی کہ دادی کے پاس مت جایا کرو، لیکن تب مجھے اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا. اور اب جب مجھے پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی کہ گھر والے دادی کے پیسوں پر عیش تو کرتے ہیں لیکن انہیں اچھا نہیں سمجھتے. جیسے میرے ماں باپ دادی پر برس رہے تھے، لیکن انہیں اصل بات نہیں پتہ تھی. دادی بیچاری چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی اور میں ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی رہی. اور ان کی باتوں کا اور برے رویے کا دادی کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اسی رات دادی کا انتقال ہو گیا. امی ابو بعد میں اس بات پر بہت پچھتائے کہ انہوں نے دادی کے ساتھ زیادتی کی، لیکن میرے دل پر یہ سب باتیں نقش ہو گئیں. میں دادی کی وفات پر بہت روئی تھی. دادی کی وفات پر ہی مجھے مختلف لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ جب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ دادی جادو کرتی ہیں اور دادی ایک عاملہ ہیں اور عمل کے ذریعے مختلف جنات کو قابو کرتی ہیں. میں حیرانی سے لوگوں کی باتیں سن رہی تھی جو دادی کے بارے میں اس طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ اصل بات کی حقیقت کا نہیں پتہ تھا. اور پھر جب میں نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی باتیں دیکھیں اور اپنے ماں باپ کا شرمندہ سا انداز دیکھا اور کسی کو بھی دادی کے حق میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں یکدم چلا اٹھی اور میں نے لوگوں کو چیخ چیخ کر دادی کی حقیقت کے بارے میں بتایا اور روتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگوں سے تو جنات اچھے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں مہربان تو ہوتے ہیں. آپ لوگ تو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور دادی نہ تو کوئی کالا جادو کرتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتی تھی جس کی بدولت انہیں شرمندہ ہونا پڑے. وہ تو معصوم تھی. ان کے اوپر تو ایک جنزادہ عاشق تھا جو ان کے اوپر اتنی دولت لٹا رہا تھا. دادی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور یہ قصہ بھی ختم ہو گیا ہے. آپ دادی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے باز آ جائیں. میں نے لوگوں کو خبردار کیا تو وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. جو کام میرے ماں باپ کو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا. اس کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کرنی چھوڑ دیں. وقت اسی طرح گزرتا رہا. میں اب بڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ جنزاد اب بھی مجھ پر اس طرح عاشق تھا.
وہ جب بھی آتا میرے لیے بہت ساری دولت لے کر آتا، حالانکہ اب میں نے اسے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہ تو مجھ سے ملنے آیا کرے اور نہ ہی میرے لیے اتنی دولت لے کر آیا کرے، لیکن وہ ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور میں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں۔ اس سے دوران مجھے دادی کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا کہ اسے کبھی خفا مت کرنا۔ میں نے فوراً اس سے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ وہ بھی فوراً ہی مان گیا۔ اب وہ دن اور آج کا دن وہ جن زیادہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ میرا خیال رکھتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض تو ہوا تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ ایک آدم زادی اور جن زادے کا ملاپ ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے شادی کرنے کی اجازت دے دی اور مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ بھابھی کی یہ سب باتیں مجھے حقیقت سے پرے ہی لگ رہی تھیں، لیکن میں حیرت سے منہ کھولے یہ سب سن رہی تھی۔ اور پھر بھابھی کہنے لگی اب تم یہ جو بھی رقم دیکھتی ہو یہ سب اسی کی بدولت میرے پاس آتی ہے۔ مجھے اتنی ساری رقم کا کیا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میں تمہیں بہانے سے دے دیتی ہوں، تمہارے بھائی کو دے دیتی ہوں، میرے پاس تو بہت ساری دولت اکٹھی ہو گئی ہے۔ بھابھی نے تھکے تھکے انداز میں اپنی بات مکمل کی تو میں خاموش رہ گئی۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی جو کچھ بتا رہی ہیں وہ سب سچ ہے۔ میں تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ اتنی دیر میں باہر گیٹ پر بیل ہوئی تو میں چونک اٹھی۔ بھابھی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، شاید تمہارے بھائی اور امی آ گئے ہیں۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھابھی کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ گیٹ پر واقعی امی اور بھائی ہی تھے۔ امی تو کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں نے بھائی سے امی کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کہنے لگے ہیں امی کا جگر کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور انہیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جگر کا ڈونر مل جائے تو ٹرانسپلانٹ ممکن ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے سارے خرچے کی بات کی ہے تو ڈاکٹر نے تقریباً 70 سے 80 لاکھ کا خرچہ بتایا ہے۔ بھائی نے بہت تھکے تھکے انداز میں پریشانی سے ہمیں بتایا۔ امی تب تک کمرے میں جا چکی تھیں۔ بھائی کے منہ سے یہ سن کر ہم بہت پریشان ہوئے اور میں نے بھائی سے کہا بھائی آخر اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ بھائی خود بھی بہت پریشان تھے اور کہنے لگے کہ میں خود بھی پریشانی کے مارے یہ سب سوچتا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اگر یہ گھر بیچ بھی دوں تو تب بھی اتنی رقم نہیں مل پائے گی، لیکن تم فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ بھائی نے میرا سر تھپ تھپاتے ہوئے بات مکمل کی۔ میں نے تو امی کی بیماری کا سن کر رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر بھائی کہنے لگے گڑیا بیٹا رو مت، کیونکہ میں نے امی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہیں صرف یہی پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں خون کی کمی بتائی ہے، اس لیے تم دونوں بھی اپنے آپ کو امی کے سامنے کمزور ظاہر مت کرنا۔ بھائی نے مجھے اور بھابھی کو تاکید کی تو ہم دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی اتنے بڑے مسئلے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایک دم ہماری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور اس اندھیرے میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں ایک دم بہت زیادہ پریشانی ہو چکی تھی۔ میں امی سے چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ بھابھی بھی اس سلسلے میں بہت پریشان تھی اور بھائی کی پریشانی کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ بھائی بیچارے مختلف ہسپتالوں میں مختلف جگہوں پر امی کی رپورٹیں بھیج کر چیک کروا رہے تھے کہ شاید ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی اور علاج ممکن ہو، لیکن سب کی رائے ایک ہی تھی اور سب نے یہی کہا تھا کہ اس کا واحد حل ٹرانسپلانٹ ہی ہے۔ لیکن ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد بھی 50-50 چانسز ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ امی کو چونکہ صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان سے چھپ کر اپنا دل ہلکا کر لیا۔ امی اب کافی کمزور ہو گئی تھی اور رنگ بھی پیلا اور زرد پڑ گیا تھا۔ میں اب زیادہ وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتی۔ پڑھائی کی طرف میرا آج کل بالکل دھیان نہیں تھا، بلکہ امی مجھے اس بات پر بہت ڈانٹتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے، تمہارا آخری سال ہے، اگر اب تم محنت نہیں کرو گی تو ڈگری پر اثر پڑے گا۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا دماغ پڑھائی کی طرف فوکس ہی نہیں کر پا رہا۔ میں اس پریشانی میں ہوں، ان کی طرف سے اتنا پریشان رہتی تھی کہ مجھ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ حالانکہ ایک دن بیٹھ کر بھابھی نے بھی مجھے بہت سمجھا کہنے لگی کہ امی اس طرح زیادہ پریشان رہتی ہیں جب وہ تمہیں دیکھتی ہیں، چونکہ انہیں اپنی بیماری کے بارے میں نہیں پتہ، اس لیے ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے رہتے ہیں اور وہ مختلف فہموں کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم امی کے سامنے اس طرح کی کوئی حرکت مت کرو اور نہ ہی انہیں اس طرح پریشان کرو۔ بھابھی نے مجھے سمجھایا تو میں اس کے بعد اب امی کے سامنے کم اس طرح کی حرکت کرتی۔ اب میری طرف سے پہلے سے مطمئن تھی۔ انہی دنوں میں ایک دن امی کی طبیعت دیکھی کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں الٹیاں آتی رہیں
اور ان کے اوپر جیسے نیم بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی. میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے. میں نے بھائی اور بھابھی کو امی کی حالت کا بتایا اور انہیں ہسپتال کی طرف لے کر گئے. ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا اور ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. لیکن کچھ دیر کی ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور اگر انہیں اسی طرح الٹیاں آتی رہیں تو پھر ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے. میں نے تو وہیں اسپتال کے کوریڈور میں رونا شروع کر دیا. بھائی بیچارے بھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. روتے روتے اچانک میری نظر بھابھی کی طرف پڑی اور پھر جیسے میری ذہن میں ایک دم ایک خیال آیا. میں بجلی کی تیزی سے اٹھی اور بھابھی کے قریب گئی. بھابھی کو اٹھا کر میں کوریڈور کی دوسری طرف لے گئی اور ان سے منت کی کہ بھابھی آپ اس جنزادے سے اتنی رقم لے لیں کہ میری امی کا علاج ممکن ہو جائے. بھابھی بیچاری عجیب ششو پنج میں پڑ گئیں اور کہنے لگی میں اتنی رقم تمہارے بھائی کو نہیں دے سکتی. مجھے انہیں وجہ بتانی ہوگی اور جب انہیں وجہ معلوم ہوگی تو شاید ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، ہمارے تعلق پر اثر پڑے گا. بھابھی نے بے بسی سے کہا تو میں نے انہیں کہا نہیں، جب آپ بھائی کو اپنے منہ سے سب بتا دیں گی اور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں گی تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ میری امی کو بچا لیں اور کسی بھی طریقے سے ان کا یہ علاج کروا دیں. میں آپ کی منت کرتی ہوں. میں نے یہ کہتے ہوئے بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی. بھابھی بھی بیچاری بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھی کہ اسی دوران بھائی بھی ادھر آ گئے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر تم نے اسی طرح رونا ہے تو گھر چلی جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو. بھائی نے قدرے پریشانی سے کہا. میں نے دوبارہ مدد طلب نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا گئیں. میرا دل جیسے ٹوٹ سا گیا. میں ہارے ہوئے قدموں سے واپس بینچ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے امی کو کھو دیا ہو. ایک ایک لمحہ ہمارے اوپر بہت بھاری گزر رہا تھا. امی کی خیریت مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی اور اب امی بھی بستر پر اسی طرح لیٹی ہوئی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی کی جان خلق میں اٹکی ہوئی تھی. نہ جانے امی کا علاج ممکن بھی ہو پاتا یا نہیں. اس وقت کے بارے میں نے بھابھی کو دوبارہ مخاطب نہیں کیا. مجھے اس پر بہت شدید غصہ تھا کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے امی کے علاج سے انکار کر دیا تھا، یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی اور مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا. میں اسی طرح اسپتال کے کوریڈور میں اپنی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میرے سامنے بھابھی دوسرے بینچ پر موجود تھیں. بھائی بیچارے بھی ہارے ہوئے انداز میں بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گئے. بھابھی نے ان سے پوچھا کہ کیا رقم کا بندوبست ہو چکا ہے تو بھائی نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا. بھائی اب وہ گھر بیچنے کا سوچ رہے تھے لیکن اس گھر کی بھی اتنی قیمت نہیں تھی کہ امی کا علاج آسانی سے ہو جاتا. اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں ایک دم بھابھی کے پاس گئی اور بھائی کو مخاطب کر کے کہا بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ بھابھی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آرام سے امی کا علاج کروا سکیں، لیکن انہیں امی سے زیادہ اپنے گھر بار کی فکر ہے. انہیں اس بات کی زیادہ پرواہ ہے کہ ان کا گھر سلامت رہے. امی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے عجیب نفرت بھرے انداز میں کہا تو بھائی نے مجھے ناگواری سے دیکھا اور کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی ہوش ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری بھابھی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ بھی ہماری طرح کی فیملی ہے. پھر تم کیسے اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگا سکتی ہو؟ بھائی نے مجھے قدرے غصے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں تو اب ایسی کیفیت میں تھی کہ آ رہا ہوگا یا پار ہوگا. میں نے بھابھی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ایک بار آپ بھابھی سے تو پوچھ لیں کہ ان کے پاس اتنی رقم ہے یا نہیں، پھر آپ کو سچ جھوٹ کا خود ہی پتہ چل جائے گا. میں نے بال بھابھی کی کوٹ میں پھینک دی اور بھابھی تو نظر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے تو سر بھی نہیں اٹھایا. بھائی نے بے یقینی سے کبھی میری طرف اور بھابھی کی طرف دیکھا اور پھر بھابھی سے کہا کیا گڑیا سچ کہہ رہی ہے؟ بھائی نے بے یقینی سے یہ سوال کیا لیکن بھابھی نے نگاہیں اٹھا کر عجیب بے بسی سے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا تو بھائی کو جیسے جواب مل گیا اور وہ بھابھی کی طرف بے یقینی سے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ بھائی کی آواز بہت ڈوبی ہوئی تھی اور پھر بھابھی نے ایک گہرا سانس بھرا اور بھائی کو ساری سچائی بتا دی. بھائی نے وہ ساری سچائی بڑی بے یقینی سے سنی اور بار بار وہ کبھی بھابھی کو دیکھتے اور کبھی میری طرف دیکھتے جیسے ان باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بھابھی نے جب بھائی کو سب کچھ بتا دیا تو بھائی بڑے دکھی لہجے میں بھابھی سے کہنے لگے تم نے مجھے پہلے اس سچ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو بھابھی شرمسار سی ہو کر ان سے کہنے لگی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن یہی سچ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بھائی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ رہے. اسی دوران میں نے اٹھ کر بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑے اور بھابھی سے کہا بھابھی پلیز مجھے معاف کر دیں.
ان سے معافی مانگی اور انہیں کہا بھابھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اس وقت مجبور ہو گئی تھی، ورنہ کبھی آپ کا یہ راز کسی کے سامنے بھی نہ کھولتی۔ بھابھی نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگی میں جانتی ہوں تم نے بہت مجبوری کے عالم میں ایسا کیا ہے اور اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ بھابھی کا انداز بہت بجھا ہوا تھا، تاہم مجھے اپنے دل میں شدید پشیمانی محسوس ہوئی۔ بھائی نے اس کے بعد کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے بھابھی سے رقم کا مطالبہ کیا اور نہ ہی خامی بھری، لیکن اپنے طور پر وہ کوشش کرتے رہے۔ اور پھر اسی رات جب امی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر اس ٹرانسپلانٹ کا انتظام نہ ہو سکا تو پھر ان کی زندگی کا کوئی چانس نہیں۔ اسی رات بھائی نے بھابھی سے مطلوبہ رقم لی اور ہسپتال میں ٹرانسپلانٹ کے لیے جمع کروا دی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی بہت خوددار ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی رقم بھابھی سے لینا ایک بہت بڑا طعنہ ہے۔ وہ ساری عمر ہی شاید اس تجزیے سے باہر نہیں نکل سکے، لیکن اس وقت چونکہ سب سے زیادہ ہمیں امی عزیز تھی، اس لیے ان سب باتوں کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب بھابھی نے بھائی کو مطلوبہ رقم دی تو میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح آج آپ نے امی کی مدد کی ہے میں وہ ساری زندگی کبھی نہیں بھلا سکوں گی۔ بس آپ دعا کریں کہ امی جلد ٹھیک ہو جائیں۔ چونکہ بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ بھابھی نے بھی اس بات کو زیادہ ہوا نہیں دی اور میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ امی کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور وہ اب پہلے سے بہتر تھی اور اب ٹرانسپلانٹ کو بھی 15 دن ہو چکے تھے، لیکن امی ابھی بھی ہسپتال میں تھیں۔ تاہم میں اور بھابھی گھر پر ہوتے، ہمیں ابھی امی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہسپتال میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، صرف بھائی صبح اور شام جا کر پتہ کرتے تھے۔ اس طرح بھائی ہاسپٹل چل جاتے اور اکثر بھابھی کے پاس وہ جن زیادہ اسی طرح ملنے کے لیے آتا رہا۔ بھابھی خوشبو لگا کر رکھتی، جبکہ میں جب بھی دیکھتی تو نہ جانے کیوں وہ تھوڑا شرمندہ سا ہو جاتی، لیکن میں نے آج تک انہیں کبھی یہ بات نہیں جتائی۔ بھابھی کا اور بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ تھوڑا عجیب سا ہو گیا تھا، وہ بھابھی کو بہت زیادہ کم مخاطب کرتے، اس کے علاوہ ان کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ جب یہ سب دیکھتی تو دل ہی دل میں پریشان ہوتی رہتی، کیونکہ ان کے رشتے کی خرابی میری وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور اب مجھے ہی اسے ٹھیک کرنا تھا۔ اور اس دن بھی بھائی ہسپتال جانے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ رکیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ پہلے تو بھائی نے منع کیا، بھائی نہیں مانے کہ گھر پر پیچھے تمہاری بھابھی اکیلی ہے، لیکن میں نے کسی طریقے سے انہیں منا لیا اور ہسپتال چلی آئی۔ تاہم میں نے راستے میں بھائی سے بات کی اور بڑے شرمندہ سے انداز میں انہیں کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں آپ کو یہ سب بتاتی اور نہ ہی آپ کا بھابھی کے ساتھ رویہ ایسا خراب ہوتا، جبکہ اس سب میں بھابھی کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ میں نے بھائی کا دل بھابھی کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تو بھائی کہنے لگے مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ تمہاری بھابھی کے ساتھ یہ سب مسئلہ چل رہا ہے، مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ تمہاری بھابھی نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ خود سے مجھے بتاتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، لیکن اس نے مجھے بتانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ بھائی نے قدر سنجیدگی کے ساتھ کہا اور پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے امی کے علاج کے سلسلے میں تمہاری بھابھی سے مدد لینی پڑی۔ اب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، میں وہ مجبوری میں لی۔ بھائی نے بڑے افسوس سے کہا۔ میں نے سن کر سر ہلا دیا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ بھائی نے واقعی بہت مشکل سے یہ برداشت کیا تھا اور نہ جانے کس طرح انہوں نے اپنے دل پر جبر کیسے کیے، اور لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ بھابھی کا اس معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اگر وہ جنزاد بھابھی پر عاشق تھا اور اس کے اوپر بے دریغ اپنی دولت اٹھا رہا تھا تو اس میں بھابھی کا قصور تو نہ ہوا، نہ بھابھی تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط رویہ اختیار کریں تو شاید ان کی جان کو خطرہ ہو۔ میں نے بھائی کے سامنے سارے ممکنہ جو حالات تھے وہ رکھ دیے تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی نے میری بات کو سمجھا بھی ہے یا نہیں، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ان دونوں کے رشتے کی خرابی میری وجہ سے ہوئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد امی گھر پر آ چکی تھیں اور اب بھائی اور بھابھی کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ بھابھی تو پہلے ہی بھائی کے ساتھ ٹھیک تھی، لیکن بھائی نے بھی اب اپنے رویے کو درست کر لیا تھا اور جیسے سمجھدار بن گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ ان باتوں میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جنزاد بھابھی سے اب بھی ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ اب تو بھابھی بھی اس سے واقف ہو گئے تھے اور بھائی بھی اس سے واقف ہو گئے تھے، اسی لیے وہ اکثر بھائی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہتا۔ تاہم مجھے آج بھی اس سے خوف سا محسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ وہ جس طرح کا دکھائی دیتا ہے ویسا ہے نہیں، لیکن اس نے آج تک ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ بھابھی کے علاوہ زیادہ کسی سے کوئی بات چیت کرتا۔ اب تو بہت دن تک وہ آتا ہی نہیں تھا۔ انہی دنوں میں جب امی کی صحت کی طرف سے پریشان تھی تو ہمیں ایک اور بڑی خوشخبری سننے کو ملی۔ بھابھی امید سے ہے
اور جلد ہی میں پھوپھو بننے والی تھی، تو یہ خبر پا کر بھائی نے، امی، بھابھی، ہم سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ کتنے عرصے سے اس گھر کو اس خبر کا انتظار تھا، اور جب کہ بھائی کو شادی کیے ہوئے بھی 2 سال ہو چکے تھے تو یہ خبر سننے کو ملی تو ہم سب بے تحاشا خوش تھے، اور بھابھی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جس دن ہمیں یہ خبر ملی اس دن شام کو وہ جن زیادہ چلا آیا، اور وہ آج بہت سنجیدہ اور غصے میں لگ رہا تھا۔ بھابھی خاموشی سے سہمے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جتنا بھی وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے میں ہمیشہ خوش رہا ہوں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے میں نے ہر ممکن طور پر تمہاری مدد کی، لیکن اب جب کہ تم اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، اپنے بچے کی ماں بننے والی ہو، تو میں آج سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ آج سے میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، بلکہ اب میں شاید کبھی تمہیں دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ تم جب بھی میرا ذکر کرنا اچھے لفظوں میں کرنا۔ اس جنزاد نے بہت افسردگی سے کہا تو بھابھی بھی جیسے آزردہ سی ہو گئیں، لیکن شاید اس کہانی کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ جنزادہ جاتے جاتے بھی بھابھی کو بہت ساری دولت دے کر چلا گیا۔ اس کی دریا دلی نے ہمیں جیسے خرید لیا۔ اس کے جانے سے میں خود بھی بہت اداس ہو گئی تھی۔ اس نے تو جنات کے معاملے میں میری رائے ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں جو پہلے جنات کو غلط اور ڈرانے والی چیز سمجھتی تھی، اب میری رائے مختلف ہو چکی تھی، اور میں اس بات پر یقین کرنے لگی کہ جنات بہت اچھے اور مہمان اور مہربان بھی ہوتے ہیں۔ انسان دوست ہیں اور دوستوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہمیں اس کی عادت ہو چکی تھی، اور بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اب اسی گھر کا فرد ہے۔ لیکن ایسے جانا تو آخر اسے تھا ہی۔ وقت نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس جنزادے نے اپنے طور پر جو بھی فیصلہ لیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بھابھی اب بہت خوش رہتی ہیں، اور پھر ایک دن بھابھی نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اب ان کی کوئی رکاوٹ اور ان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔